نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وعن أبي نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقصر الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فی سبیل اللہ عز وجل فلہ درجہ. الحمدللہ، آج ہمارے الرمایہ کورس کا دوسرا دن ہے، دوسری کلاس ہے، اور آج ہم تیر اندازی کے فضائل پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر اندازی کے جو فضائل ارشاد فرمائے، اور وہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اعمال، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ عمل جس سے تیر اندازی کے فضائل معلوم ہوتے ہیں اور تیر اندازی کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے، وہ اس قدر زیادہ ہیں اور امت تک جیسے وہ تھے ویسے ہی پہنچائے گئے۔ بہت کثرت کے ساتھ آپ کو احادیث کی کتابوں میں جو ہے وہ تیر اندازی کے فضائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تیر چلانا، اس تیر اندازی کی مشق کرنا اور دیگر حوالوں سے آپ کو تیر اندازی کے فضائل جو ہیں وہ ملیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ذرا تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ تیر اندازی کی فضیلت میں جہاں کل آپ سے گفتگو کی تھی، وہاں ساتھ میں یہ بات بھی کافی ہو جاتی ہے اگر اسے دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے شخص کو پسند فرماتے تھے کہ جو تیراک اور تیر انداز ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان تیمی سے روایت ہے اور مرسل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعجبہ ان یکون الرجل سابحا رامیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا شخص پسند آتا تھا جو شخص تیراک اور تیر انداز ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہونا، یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قریبی ہو۔ تو تیراک ہونا، تیر انداز ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا شخص بہت بھاتا تھا، بہت پسند آتا تھا۔ اور آپ نے وہ روایات سن رکھی ہوں گی یقیناً، جو کہ صحیح کتب کے اندر موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو کسی کے لیے جمع فرمایا ہو، سوائے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فإنی سمعتہ یقول یوم احد یا سعد ارمی فداک ابی و امی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد والے دن، جنگ احد کے دن فرمایا تھا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا یہ فرمان سنا کہ حضور نے فرمایا یا سعد، اے سعد، ارمی، تیر چلاؤ، خوب دشمنوں پر تیر برساؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ تو یہ جو جملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں، یہ بھی ایک تیر انداز صحابی کے لیے ہے۔ جو پہلی روایت آپ سے ذکر کی، جو پہلی بات آپ سے ذکر کی، اس کے ذریعے بھی اس کی جو ہے مزید تائید ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نصر علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نانتہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے جو تیر ہیں وہ مجھے نکال کے دیے اور فرمایا کہ ارمی فدا کا ابی و امی، کے ساتھ خوب تیر برساؤ، میرے ماں باپ جو ہیں وہ تم پہ قربان ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یاد رکھیں، ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہو جائے، جسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے، اور پھر چاہے قیامت تک اس چیز کے بدلے میں، یعنی اس چیز کا کام دینے کے لیے بہت سی چیزیں ترقی یافتہ شکلوں کے اندر بھی آ جائیں، لیکن جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہوگی، وہ چیزیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، مسواک ہے، جیسے مسواک۔ اب مسواک ایک سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، لیکن مسواک کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ مسواک میں دو سنتیں ہیں، دو۔ ایک تو وہ صفائی کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ خود لکڑی، سنت ہے کہ ایک تو مسواک لکڑی کی ہونی چاہیے،
اور دوسرا صفائی کرنا سنت ہے۔ اب جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ ٹوتھ برش نکل آئے، وہ اگر پلاسٹک کے ہوں گے تو ان کے اندر اگرچہ صفائی والی سنت موجود ہے کہ سنت کی نیت سے اپنے دانت صاف کرتا ہے، تو صفائی والی سنت جو ہے وہ اسے نصیب ہو رہی ہے، لیکن وہ لکڑی والی سنت جو مسواک کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی برش کے ذریعے سے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ظاہری فوائد گنوائے چیزوں کے، مسواک کا ظاہری فائدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ بھائی جو مسواک ہے یہ منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب منہ کی پاکیزگی مسواک کے ذریعے حاصل ہوگی، ظاہری فائدہ ہے، مسواک صاف کرتی ہے منہ کو، دانت کو صاف کرتی ہے یقیناً، لیکن حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ مرضات للرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ وہاں جہاں اس کی رضا کے اندر صفائی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صاف ستھرا منہ پسند ہے، جو اللہ کا کلام پڑھے تو منہ بھی صاف ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی کو پسند فرماتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا سنت ہونا پسند ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ اس کے باطنی بے شمار فوائد ہیں۔ ایک مسواک کرنے کی جو فوائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، یقیناً ہم سنتے رہتے ہیں، اور جگہ جگہ پر مساجد کے اندر اس کے چارٹ بھی لگے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے ذریعے سے انسان کو کلمے کی موت بھی نصیب ہوتی ہے، تو یہ اس کے باطنی فوائد میں سے ہے۔ تو دور کتنا ترقی کر کے کہیں کا کہیں کیوں نہ چلا جائے، مسواک والے جو فوائد ہیں وہ باقی چیزیں اپنے نام نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی وہ چیزیں جو ظاہری فائدوں کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی فائدے بھی رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے وہ فوائد گنوائے ہیں، وہ پھر اب تک چونکہ قیامت تک کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، تو وہ سارے فوائد بھی انہی چیزوں کے اندر بند ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وہ جو دین لے کر آئے ہیں قیامت تک کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بہرحال یہ چیز آپ کو گنوانی تھی، تو یہ مسواک کی میں نے مثال دی آپ کو تیر اندازی سمجھانے کے لیے، تیر کمان کے معاملے میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ابھی جو آپ سے مزید فضائل اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا آپ سے، اور ان میں سے بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق باطنی طور پہ ایک انسان کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور یقیناً دین جو ہے اس میں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن ہر مسلمان، یقیناً الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اس چیز کے قائل بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیر اندازی کے فضائل کی بات چل رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو پسند فرماتے تھے جو تیراک اور تیر انداز ہوتا، تو اسی کے متعلق مزید روایات بھی آپ سے عرض کی، اور ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتترس مع النبی صلی اللہ تعالی وسلم بترس واحد، کے ایک ڈھال کے ذریعے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آڑ لیے ہوئے تھے غزوہ احد کے دن۔ وکان ابو طلحہ حسن الرمی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قسم کے تیر انداز تھے، بہت ماہر قسم کے، بہترین قسم کے، حسن کا لفظ لایا ہے، اچھے تیر انداز تھے۔ فکان اذا رما، جب وہ تیر چلاتے، تشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فینظر الی موضع نبلہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشرفا، سر اٹھا کے دیکھتے، تشرفا فینظر الی موضع نبلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو تیر لگنے کی جگہ ہوتی تھی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے دیکھتے تھے۔ یہ جنگ احد کا معاملہ ہے، دشمن تیر برسا رہا ہے، اور کیا کیفیت ہوگی اس وقت، اور اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شوق سے اور کس قدر رغبت سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر اندازی کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو مسلمان کے لیے ایک بات بھی کافی ہونی چاہیے، اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ جتنے فضائل جتنے مزید سامنے آتے ہیں اتنا ہی شوق بڑھتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن مسلمان کو کسی چیز کے بارے میں اگر جب تک وہ یہ سوچ لے کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے اس کے بارے میں مکمل حکمتیں نہ سمجھا دی جائیں، جب تک مجھے اس کے بارے میں مکمل ساری چیزیں نہ سمجھ آ جائیں، اس وقت تک میں اس کو اپنے عمل میں نہیں لاؤں گا، تب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوگا، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ جب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے اس چیز کے بارے میں تاکیدی فرامین جاری ہو جائے تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جس کے بارے میں نازل ہو جائے، تو پھر انسان کو اس چیز سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو نجیح السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے سنن نبی داؤد کے اندر، فرماتے ہیں کہ حاصرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقصر طائف، کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ طائف کا جو قصر تھا، جو محل تھا، اس کا محاصرہ کیا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور یہ فرما رہے تھے، من بلغ بسهم فی سبیل اللہ عز وجل فلہ درجہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ میں بلغ بسہم، ایک تیر جو ہے وہ بلغ پہنچایا، یعنی ہدف تک پہنچایا،
فَلَهُ درجہ، تو اس کے لیے ایک درجہ ہے، یعنی جنت میں اسے جو ہے وہ ایک درجہ ملے گا صرف ایک تیر جو ہے وہ پہنچانے کی وجہ سے۔ اور یہ جو روایت جنہوں نے کی ہے حضرت ابو نجیح سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ فرماتے ہیں، ایک اور روایت میں ان سے جو ہے وہ مذکور ہے، فرماتے ہیں کہ فبلغت یومئذ 16 سہمن، کے اس دن میں نے جو ہے 16 تیر وہ دشمنوں تک جو ہے پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بڑی ہی عجیب آپ کہہ لیں یہ حدیث ہے جس میں تیر اندازی کی مزید دوسری چیزوں پر فضیلت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو جو ہے میں نے سنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان اللہ عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنہ صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سب سے پہلا ثانیہ، اس کا بنانے والا، جو اس کے بنانے میں اجر و ثواب کا امیدوار ہوتا ہے، الذی یحتسب فی صنعته الخیر، اپنے بنانے میں خیر کا جو ہے امیدوار ہے، ثواب کا امیدوار ہے۔ دوسرا والرامی بھی، کہ جو اس تیر کو چلانے والا ہے۔ اور تیسرا منبلہ، وہ بندہ جو اسے تیر پکڑانے والا ہے، یعنی اس کا جو ساتھ معاون ہے۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا، ورمو ورکبو، کہ تیر اندازی کرو، گھڑ سواری کرو۔ ارمو تیر اندازی کرو، ارکبو، ارکبو کا لغوی معنی ہوتا ہے سواری کرو، مراد گھڑ سواری ہی ہے۔ تو بہرحال تیر اندازی کرو، سواری کرو۔ وَأَن احب الی من ان ترکبو، اور تمہارا تیر اندازی کرنا یہ مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے تمہاری گھڑ سواری کرنے سے یا تمہاری سواری کرنے سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، یہ تیر اندازی کے لیے ایک خاص قسم کا، آپ یوں سمجھیں کہ ایک تمغہ ہے، ایک خاص تیر اندازی کے لیے امتیاز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ اگر احادیث اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو گھڑ سواری کے، اسی طرح شاہ سواری کے بہت سے فضائل جو ہیں وہ ملیں گے، بہت فضائل ملیں گے۔ جہاد کی نیت سے کوئی سواری کر رہا ہے تو وہ سارے فضائل اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں خود بخود، اور باقاعدہ اس کے لیے الگ سے بھی آپ کو ملے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ملے گا۔ لیکن تیر اندازی کو، اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ برتر بتلایا، تیر اندازی کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ گنوایا، کہ جو تیر اندازی ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے تمہارے شاہ سواری کرنے سے، تمہاری گھڑ سواری کرنے سے۔ لیس من اللہو الا ثلاث، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لیس من اللہو الا ثلاث، کہ کھیل تو صرف 3 ہی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو اچھے کھیل ہیں، جو مباح کھیل ہیں، وہ 3 ہیں جو اچھے کھیل ہیں، جن کو اسلام بھی پسند کرتا ہے۔ ایک تعدیب الرجل فرسہ، بندے کا اپنے گھوڑے کو سدھانا، وَمُلَاعَبَتُهُ، سدھانا مطلب تعدیب، اسے سکھلانا، سدھانا۔ تعدیب کا لغوی معنی ہوتا ہے ادب سکھانا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ اگر یہ گڑبڑ کی تو آپ کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے گی، یعنی اگر آپ نے یہ الٹی حرکت کی تو آپ کو ادب سکھایا جائے گا کہ ایسے الٹی حرکت نہیں کی جاتی بلکہ سیدھے انسان بن کے چلتے ہیں۔ تو یہ تعدیب کا لفظ عربی میں ہے تعدیب الرجل فرسہ، بندے کا اپنے گھوڑے کی تعدیب کرنا، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسے سدھانے وغیرہ کے معاملے میں۔ بہرحال وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلنا، یعنی بیوی کے ساتھ۔ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، اور اسی طرح انسان کا اپنے تیر کمان سے تیر پھینکنے کی مشق وغیرہ کرنا۔ تو یہ کھیل ایسے ہیں کہ جو پسندیدہ کھیل ہیں، شریعت میں محبوب ترین کھیل ہیں۔ وَمَن تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے، من ترک الرمی بعد ما علمہ، کہ جس شخص نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا رغبتاً عنہ، بے رغبتی کی وجہ سے، فإنہا نعمت ترکہا، تو اس نے ایک نعمت کو چھوڑ دیا۔ او قال، یا حضور نے یہ فرمایا، کفرا، کہ اس نے ایک نعمت کی جو ہے وہ ناشکری کی۔ تو تیر اندازی، ایک انسان کا تیر انداز ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ جو جتنا تیر انداز ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شخص پسند بھی آتا تھا تیراک اور تیر انداز۔ اور دوسرا صحیح مسلم کے اندر ہی ایک روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو قوی اور طاقتور مومن ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، زیادہ محبوب ہے قوی مومن۔ تو تیر اندازی قوت والے ہی کرتے ہیں، جن کے پاس قوت ہو
وہ تیر اندازی کرتے ہیں، اور تیر اندازی کرنا کسی عام بات نہیں ہے، آپ اس کی پریکٹس کریں تو یہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور بعد میں یہ آپ کے مزاج میں جب شامل ہو جائے گی تو بہترین آپ تیر انداز بن سکتے ہیں بہرحال اس کا قوت کے ساتھ تعلق ہے، ایک تو زور لگنے میں اس کی قوت، اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ بہت سی چیزوں کے لیے اصل قوت ہے، جیسے کل آپ سے عرض کیا تھا، انشاءاللہ مزید اس پر روشنی بھی ڈالیں گے۔ تو بہرحال تیر اندازی جو ہے یہ بھی تیر انداز ہونا یہ بھی قوی ہونے کی علامت ہے، ایک مومن ہو اور جہاد کی نیت سے تیر اندازی کرے، قتال فی سبیل اللہ کی نیت سے تیر اندازی کرے، اور مختلف جتنے اسلحے ہیں جن کے لیے یہ تیر اندازی اصل قوت بنتی ہے، بہت سی چیزیں بہت سی فنون کے لیے تیر اندازی جو کہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اصل قوت کی حیثیت رکھتی ہے، انسان یہ سیکھے اور پھر آگے جو ہے وہ چلے تو آ، مزید قوت اپناتا جائے، جتنا قوت اپنائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنے گا، وہ چاہے جسمانی قوت ہو، روحانی قوت ہو، ظاہری قوت ہو، باطنی قوت ہو، نفسیاتی قوت ہو، جیسی بھی ہو، بہرحال یہ بھی اس قوت کا ایک حصہ ہے۔ تو جس کے پاس یہ ہوگا یقیناً جس کے پاس یہ حصہ نہیں ہے وہ اس کی بنسبت اس چیز کے اندر زیادہ قوت رکھنے والا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن، طاقتور مومن، طاقت والا مومن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور مزے کی بات، قوت کو تیر اندازی سے نسبت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں قوت کی جو تشریح ہے وہ حضور کی زبانی تیر اندازی کے ذریعے سے کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کو قوت سے زیادہ نسبت ہے تیر اندازی کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن وہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اگر تیر اندازی سیکھ لے تو تیر اندازی سیکھ کے وہ خود کو کوئی بلا سمجھنے لگے اور دوسرے اس کو بالکل نچلے درجے کے نظر آئیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اسی طرح آپس میں بھی ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے یہ اور اسی طرح ایک دوسرے پر جو ہے اپنی بڑائی جتلانے کے لیے تیر اندازی وغیرہ کرنا اور مقابلے جیسا کہ آج کل بہت ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ اس مبارک کھیل کو ان غلط چیزوں میں نہ لگایا جائے، بلکہ جہاد کی نیت سے، یہ ایسا کھیل ہے جس کے اندر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، تو ایسی الٹی حرکتیں کر کے فرشتوں کو بھی وہاں سے بھیج دینا اور نحوستے مول لینا یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو بہرحال کسی کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وفی کل خیر، کہ قوی مومن تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن سے، لیکن وفی کل خیر، خیر دونوں میں ہے، خیر قوی مومن میں بھی ہے، خیر ضعیف مومن میں بھی ہے، آخر وہ مومن ہے تو مومن میں خیر تو ہوگی، مومن کیسے خیر سے خالی ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک تفصیلی اور لمبا موضوع ہے، لیکن قوی مومن میں خیر بہرحال زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو نجیح السلمی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ہے، ایک پہلے روایت آپ سے ان سے عرض کی تھی، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بلکہ ان سے متعلق دو روایتیں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو میں نے سنا فرما رہے تھے من رما بسہم فی سبیل اللہ فہو لہ عدل محرر، یہ ترمذی میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک تیر چلایا، صرف ایک تیر، من رما بسہم فی سبیل اللہ فہو لہ عدل محرر، وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا، ایک روایت میں آتا ہے کسی نے ایک غلام اگر آزاد کیا تو وہ اس کے بدلے میں ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اسے جتنا غلام جو آزاد ہے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزاد کرنے والے کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ صرف ایک تیر چلانے کی فضیلت ہے، اور باقی روایت میں سے بھی زیادہ فضیلت جو ہے وہ مروی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت شرحبیل السمت فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا عمر حدثنا حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسی حدیث بتاؤ جو آپ نے حضور سے سنی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور سے یہ سنا کہ من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ تعالی کانت لہ نورا یوم القیامہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد میں بوڑھا ہوا، یعنی اس کے بال جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سفید ہو گئے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور کا ذریعہ ہوں گے وہ اس کے سفید بال۔ اور ومن رما بسہم فی سبیل اللہ تعالی بلغ العدو او لم یبلغ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکا، اب وہ تیر دشمن تک پہنچا یا نہیں پہنچا، تو کانا لہو قائد کی رقابہ، وہ اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہو۔ یہاں پر تیر نہ پہنچنے کی بات بھی آ گئی، اگر تیر نہیں بھی پہنچا اس نے چلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، تو اس کے لیے ایسے ہے جیسا کہ ایک غلام جو ہے اس نے آزاد کیا، اتنا ثواب اس کو جو ہے وہ ملے گا۔
ومن اعتق رقبۃ مؤمنۃ کانت لہ فداء من النار عضوا بعضم. اس روایت میں ہے، نسائی کی روایت ہے، کہ جو شخص کوئی مومن غلام آزاد کرے تو اس کا ہر عضو، اس کے ہر عضو کے لیے آگ سے آزادی کا جو ہے وہ سبب بن جائے گا. بہرحال اور بھی دیگر روایات کے اندر جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کے حوالے سے فضائل مروی ہیں. اور اسی طرح حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے حضرت شرحبیل بن اسمت نے جو ہے وہ پوچھا کہ حدثنا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور سے ہمیں کوئی حدیث بتلائیے، واحذر، اور پوری احتیاط کے ساتھ، واحذر کا معنی اور بچیں، یعنی کہ پوری احتیاط کے ساتھ، کمی بیشی نہ ہو، پوری حدیث ہمیں سنائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا ارمو من بلغ العدو بسهم رفعه الله بها درجہ، جس بندے نے دشمن تک تیر پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے. اور فرماتے ہیں کہ ابن النحام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ومت درجہ، کہ درجہ کیا ہے، درجے سے مراد کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہا لیست بعتبت امک ولکن ما بین الترجین 100 عام. یہ جو درجہ ہے یہ تمہاری والدہ کے گھر کی چوکھٹ کے برابر نہیں ہے، یہ تمہاری والدہ کے گھر کی چوکھٹ کے برابر ایک درجہ نہیں ہے، بلکہ جنت کے دو درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا. یعنی انہوں نے جو پوچھا نا مت درجہ، حیران ہو رہے تھے، ایک درجہ، درجے کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خوشطبی کے اندر ان کے ساتھ یہ کلام کر کے انہیں مکمل وہ بتایا کہ جنت کے جو دو درجے ہیں ان کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. 100 سال کے فاصلوں کی بلندی تک انسان جو ہے وہ پہنچتا ہے صرف ایک تیر کے ذریعے سے. اور ایک روایت کے اندر تو یہ آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رما رمیتن فی سبیل اللہ، جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوئی تیر چلایا، قصر او بلغا، اب وہ دشمن تک پہنچا یا نہیں پہنچا، کان لہو مثلو اجری اربعۃ اناسی من ولد اسماعیل اعتقہم، تو اس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 بندوں کو آزاد کرنے کے برابر جو ہے اس کو اجر ملے گا. یہاں پر 4 کا جو ہے وہ تذکرہ اس روایت کے اندر ملتا ہے جو کہ بزار طبرانی میں موجود ہے. تو تیر اندازی کے حوالے سے بہت سے کثیر فضائل ہیں، جس میں کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس کے بارے میں ہونا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی تیاری کے لیے تیر اندازی کا حکم دیا ہے، قوت بنانے کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تشریح آ گئی کہ اس سے مراد کیا ہے، تیر اندازی ہے. اسی طرح ابھی آپ سے روایت عرض کی 3 لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، ایک تیر کو بنانے والا، دوسرا تیر کو چلانے والا، اور اسی طرح تیر کو تھمانے والا، یعنی تیر والے کا جو معاون ہوتا ہے. اور آج کل کے دور میں بھی جو چیزیں اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان تمام کے ساتھ پر جو ہیں یہ فضائل بالکل صادق آتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ان سے روایت کرنے والے حضرت ہشام بن عروہ کے والد ہیں، جو اور پھر ان سے ان کے بیٹے حضرت ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں، اور آگے پورا یہ طبرانی اور ابن عساکر ان دونوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ تفکرات وغیرہ کے اندر مبتلا ہو جائے، غم کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ تیر کمان اپنے گلے سے لٹکائے، اس کے ذریعے سے اس کا غم جو ہے وہ دور ہو جائے گا. کہ ما علی احدکم اذا لج به همه ان يتقلد قوسه ینفی بها همه، کہ اپنی کمان جو ہے وہ اپنے گلے میں لٹکا لے تو اس کے ذریعے سے اس کا جو غم ہے وہ دور ہو جائے گا. تو تیر اندازی، اب یہ کمان کا جو ہے وہ باطنی فائدہ ہے، اب انسان اس کو اپنے گلے میں لٹکا رہا ہے تو یقیناً اسے یہ باطنی فائدہ جو ہے وہ نصیب ہوگا. اور تیر اندازی بہترین ایسا کھیل ہے، مایل ہو به الرجل ہے، کہ بہترین وہ کھیل ہے جو انسان کھیلتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا روایت ہے، فرماتے ہیں علیکم بالرمی فإنه خیر لہوکم، یا فرمایا کہ فإنه من خیر لہوکم. مسند بزار کے اندر روایت موجود ہے کہ تم تیر اندازی کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تمہارا بہترین کھیل ہے. اور اسی طرح جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ فرشتے اس کھیل کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکۃ لا تحضر من لہوکم الا الریحان والرمج، کہ فرشتے تمہارے کھیلوں میں سے صرف 2 کھیلوں میں جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. وہ 2 کھیل کون سے ہیں؟ الریحان والرمج، ریحان یعنی کہ گھوڑوں کی دوڑ، اور دوسرا الرمج یعنی کہ تیر اندازی. ان دونوں کھیلوں کے اندر فرشتے جو حاضر ہوتے ہیں. لیکن اس کے حوالے سے پہلے آپ سے یہ بات عرض کر دی کہ یہ وہ کھیل ہیں جو جہاد کی نیت سے ہوں اور جو دین میں قوت پیدا کرنے کی خاطر ہوں. ایسے ہی کھیل نہ ہو، شرط بازی وغیرہ نہ ہو اس کے اندر، بلکہ شریعت کے عین مطابق ہوں، پھر فرشتے اس مبارک کھیل میں حاضر ہوتے ہیں.
اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے آج کل کی گھڑ دوڑ ہوتی ہے، لوگوں نے یہ کھیل اپنائے تو ہوئے ہیں لیکن سنت کی نسبت سے نہیں اپنائے ہوئے، اسی طرح تیر اندازی کا معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جو ہے اس معاملے میں خلاف شریعت امور کے ارتکاب سے حفاظت فرمائے. لیکن لوگ ایسے کرتے ہیں تو ان کھیلوں میں پھر جو ہے وہ شیطان حاضر ہوتا ہے، فرشتے حاضر نہیں ہوتے. اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحضر الملائکۃ من اللہو شیئا الا ثلاثہ، کہ فرشتے صرف تین کھیلوں میں حاضر ہوتے ہیں، تین کھیلوں کے علاوہ کسی کھیل میں حاضر نہیں ہوتے. ایک لہو الرجل مع امراتی، کسی بندے کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، و اجراء الخیل، گھوڑے دوڑانا، اور والنضال، تیر اندازی. تو نضال کہا جاتا ہے، یہ عربی کے اندر نضال کا جو لفظ ہے یہ تیر اندازی کے مقابلے کو کہا جاتا ہے نضال، اور گھوڑوں کا جو مقابلہ ہوتا ہے اسے ریحان کہا جاتا ہے. تو نضال جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، یعنی تیر اندازی کے مقابلے میں اور جتنے جو باقی کھیل گنوائے ان کے اندر. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کل لہو یکرہ، ہر کھیل جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، الا ملاعبۃ الرجل امراتہ، مگر بندے کا اپنی بیوی سے کھیلنا، اسی طرح دو ہدفوں کے درمیان چلنا، اسی طرح اپنے گھوڑے کو سدھانا. یعنی اس طرح کی بہت سی روایات آپ کو ملتی ہیں جس کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ ہر کھیل باطل ہے، مکروہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر کھیل باطل ہے، کل شیء من لہو الدنیا باطل، کہ دنیا کے کھیل میں سے ہر چیز وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، الا ثلاثہ، سوائے تین کھیلوں کے. کیا؟ انتظال کبھی قوسک، ایک تو تمہارا کمان کے ذریعے سے وہ مقابلہ کرنا، تیر اندازی کرنا، تیر چلانا، اور دوسرا اپنے گھوڑے کو تمہارا سدھانا، اور تیسرا جو ہے وہ ہے تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، کیونکہ یہ حق کھیل ہیں، یہ درست کھیل ہیں، یہ باطل نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان طویلو، کہ تم تیر اندازی کرو، اور ور کبو، اور گھڑ سواری کرو، سواری کرو، وہ انتن تدلو احب الیہ، اور تمہارا جو کیا کہتے ہیں تیر اندازی کا مقابلہ کرنا ہے وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے. یہ جیسا کہ پہلی ایک روایت جو دوسری طریق سے گزری تھی اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتلایا تھا. اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ لیدخل بالسہم الواحد ثلاثہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور یہ حدیث حاکم نے روایت کی ہے. اللہ اکبر. اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح بھی ہے. اور ایک روایت آپ سے کل عرض کی تھی، وہ آج دوبارہ آپ سے تاکید جو ہے وہ عرض کر دیتے ہیں. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت جابر بن عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دونوں صحابی کو دیکھا کہ یہ یرتمیان، تیر اندازی کر رہے تھے. امام نسائی نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، امام طبرانی نے بھی. تیر اندازی کر رہے ہیں، ان میں سے ایک تھک گیا، مل احدہما فجلسا، ایک اکتایا بیٹھ گیا، فقال الاخر، تو دوسرے صحابی نے کہا کہ کسل تھا، او بھائی تم سست پڑ گئے. سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر میں سے نہ ہو تو وہ لہو ہے، یا فرمایا کہ بھول ہے، سہو ہے، سوائے چار خصلتوں کے، چار چیزوں کے. وہ کیا ہے؟ بندے کا تیر اندازی کے دو ہدفوں کے درمیان دوڑنا، اور اسی طرح اپنے گھوڑے کو سدھانا، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا، اور اسی طرح تیراکی سیکھنا. یہ سارے کھیل ایسے ہیں کہ جو نہ لہو ہیں نہ سہو ہیں، بلکہ یہ اسلام کے اندر محبوب ترین کھیل ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ مزید کل کے اسباق میں عرض کریں گے کہ علماء کرام نے یہ صراحت کی ہے. یہ ابن نحاس شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، مشارع الاشواق الی مسارع العشاق، جہاد کے فضائل کے بارے میں. اور فضائل جہاد کے نام سے ایک کتاب اردو میں بھی آپ کو اس کی تلخیص جو ہے وہ ملتی ہے، اس کی تلخیص اور اس کا ترجمہ. تو اس کے اندر انہوں نے بہترین انداز میں تیر اندازی کے فضائل کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے کھل کر گفتگو فرمائی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے، ان العلماء قد نصوا على انه يستحب ان يكون الرمي بين غرضين متقابلين، کہ علماء نے اس بات، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، بڑی مفید بات ہے، اور اسے عمل میں جب لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دوہرا ثواب پائیں گے. کہ یہ چیز مستحب ہے کہ جو تیر اندازی ہے وہ دو ہدفوں کے درمیان ہو. تیر اندازی دو ہدفوں کے درمیان ہو، کیا مطلب؟ کہ دو جانب تیر اندازی کے ہدف لگا دیا جائیں، اور یرمی المتنازلان من عند احدہما الی آخر ثم یاتیان الثانی، کہ تیر انداز جو ہیں وہ پہلے ایک ہدف کے پاس کھڑے ہو کے دوسرے ہدف کی طرف تیر چلائیں،
اور پھر وہاں دوسرے کے پاس جائیں اور یلتقطان السہام، وہاں پہ تیر اٹھائیں، ویرمیانی الی الاول، اور پھر پہلے جو ہدف ہے اس کی طرف تیر چلائیں۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو فرماتے ہیں کہ دو ہدفوں کے درمیان چلنا، تیر اندازی کے دو ہدفوں کے درمیان چلنا، اس کے متعلق جو فضائل آپ کو گنوائے تھے، اور اسی طرح تیر اندازی کے دو ہدفوں کے درمیان کو روضۃ من ریاض الجنہ بھی کہا گیا، سبحان اللہ۔ تو ان دونوں جگہوں کو جو دو ہدفوں کے درمیان والی اصطلاح جو استعمال ہو رہی ہے نا حدیث میں، یہ اس وجہ سے کہ حضرات صحابہ کرام کی تیر اندازی کا انداز ہی یہی تھا کہ وہ آمنے سامنے دو ہدف لگاتے تھے، پہلے ایک کے پاس سے کھڑے ہو کے دوسرے کو تیر چلاتے، پھر وہاں جاتے، پھر وہاں سے تیر اس پہلے ہدف کی طرف جو ہے وہاں سے اٹھا کے تیر جو ہے وہ چلاتے۔ تو اس کے علاوہ بھی دوسری صورت بھی یقیناً کوئی اختیار کرتا ہے تو اسے بھی اسی سے تعبیر کیا جائے گا، دو ہدفوں سے، اور لیکن یہ نام اس کا اسی وجہ سے جو ہے وہ پڑا ہے، اور وہ بندہ درمیان میں چلے گا تو یقیناً وہ روضۃ من ریاض الجنہ میں سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہ فضائل ان کے لیے بھی ہیں، لیکن یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے استحباب کی نیت سے، حضرات صحابہ کرام کی اقتداء کی نیت سے، تو مستحب کا ثواب یقیناً اسے ملے گا، اور پھر فرشتے بھی اس کھیل میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ ما بین الغرضین روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو تیر چلانے والا ہے، یہ امام طبرانی نے روایت کی ہے، جو تیر چلانے والا ہوتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ من مشى بین الغرضین کان لہ بکل خطوۃ حسنہ، کہ جو تیر انداز ہے اس کا تیر کے دو ہدفوں کے درمیان چلنا یہ بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ من مشى بین الغرضین، جو دو ہدفوں کے درمیان چلے گا، کان لہ بکل خطوۃ حسنہ، تو اسے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو آپ سوچیں ایک انسان اگر تیر چلا رہا ہے تو کم از کم ایک مشق کے اندر انسان 20 تیر تیر جو ہے وہ چلا ہی لیتا ہے۔ میرے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بچیوں اور خواتین کو سکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل سکھا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو گائیڈنس کل کے سبق میں دیں گے، تو کل کے سبق میں بھی حاضر رہیے گا انشاءاللہ۔ تو میں روایت آپ سے عرض کر رہا تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ تیر اندازی کے دو ہدفوں کے درمیان چلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اسے نیکی مل رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو نجیح عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی روایات گزری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ہم نے طائف کا محاصرہ کیا، یہ روایت آپ سے پہلے بھی عرض کی، تو حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر چلایا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح کسی نے اگر تیر چلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تو اسے جنت میں جو ہے وہ ایک درجہ ملے گا، اور اس دن فرماتے ہیں کہ میں نے 16 تیر جو ہے وہ چلائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت ہے، امام طبرانی نے روایت کی ہے، حضرت عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ اور نذیر کے خلاف جنگ کے دن فرمایا کہ من ادخل هذا الحصن سہما، جس نے اس قلعے کے اندر تیر پہنچا دیا، داخل کر دیا، فقد وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو حضرت عتبہ فرماتے ہیں، جو روایت جنہوں نے نقل کی، فرماتے ہیں فادخلت ثلاثۃ اسہم، میں نے اس دن جو ہے 3 تیر جو ہیں وہ ان کے قلعے کے اندر پہنچائے۔ اور انہی سے ایک روایت ہے، امام احمد نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ قوموا فقاتلوا، اٹھو اور جنگ کرو، لڑو۔ تو فرماتے ہیں فرما رجل بسامن، ایک بندے نے تیر چلا دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اوجب ہذا، کہ اس بندے نے جنت کو واجب کر لیا اپنے اوپر، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، وجبت لہ الجنہ۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تیر چلائے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں تیر چلایا تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ تیر پہنچا یا نہیں پہنچا وہ اس کے لیے نور ہوگا۔ اسی طرح اس کے حوالے سے آپ سے پہلے بھی یہ روایت عرض کی ہے، ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں تیر اندازی کا طریقہ کب سکھائیں گے؟ تو تیر اندازی کا طریقہ تو آن لائن تو نہیں سکھا سکتے، آن لائن اور پریکٹیکل وہ تو فزیکلی ہو سکتا ہے پریکٹیکل سکھانا، لیکن بہرحال آج کل تو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جگہ جگہ پر آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں، اور باقاعدہ آپ کو انسٹرکٹر بھی جگہ جگہ مل سکتے ہیں۔ آپ جس جگہ کے ہیں آس پاس یقیناً کوئی کلب ہوگا تیر اندازی کا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کل کے سبق میں آپ سے جب کچھ تفصیل عرض کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک راستہ مل جائے گا، انشاءاللہ پریشانی وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ یقیناً ایک انسان مسلمان فضائل سنتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے یار اتنے فضائل ہیں تو میں پھر کیا کروں۔ پھر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تیر اندازی
جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کمانے بڑی مہنگی ہوتی ہیں. اب ہر بندے کے پاس تو لاکھوں روپے تو نہیں ہوتے کہ وہ مہنگی مہنگی اولمپک لیول کی جو ہے وہ کمانے خریدیں. یا درمیانی کمانے بھی آج کل 20-30 ہزار سے لے کے جو ہے وہ 40-50-60-70 ہزار تک آتی ہیں، لاکھ تک آتی ہیں. تو ایسے لوگ بھی یقیناً فضیلت کمانا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے کمائیں گے؟ تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ وہ تفصیل کل کے سبق میں عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری سنتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل متبع بنائے، اور سنتوں کے جو اثرات ہیں، جو ان کے باطنی اثرات ہیں، ظاہری اثرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر انہیں عام و تام فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.